آج کا میرا سبجیکٹ ہے عقیدہ۔ اکثر ہم سنتے ہیں، اس سبجیکٹ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، لیکن پھر کسی کی فرمائش تھی کہ بھائی آپ عقیدے پہ بات کیجئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی میں باہر نکلتا ہوں، کسی سے ملتا ہوں، کوئی میرے یہاں آتے ہیں، تو اللہ کا بڑا احسان ہے، کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے بات میں یقیناً قرآن کی بھی کرتا ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے دعوت دیتا ہوں، اور موت یاد دلاتا ہوں کہ دیکھو تمہیں کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی برسوں میں مرنا ہے۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، ایون اللہ کے رسول کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ موت کب آنے والی ہے۔ لہٰذا اس کی کچھ تیاری کر کے رکھو۔ ادھر یوں ہماری روح نکلنا ہے جسم سے، اور وہاں آپ کا ایک نیا سیٹ اپ تیار ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی روح، آپ کا نفس اللہ کے پاس جائے گا۔ اس کو ماننا ہو تو مانے، نہیں ماننا ہو تو نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مان لیا آپ نے، تو پھر وہ پوری تھیوری کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں سے جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ادھوری باتیں سنیں گے، ادھوری باتیں کریں گے تو ادھورے رہ جائیں گے، نہ یہاں کے نہ وہاں کے۔ کچھ دن جہنم میں رہیں گے، پھر نکل کے آ جائیں گے، سب بکواس باتیں ہیں۔ سختی سے سختی کے ساتھ آپ کا جو ہے امتحان ہونا ہے، ایک ایک لمحہ گنا جانا ہے، ایک ایک آپ نے پلک جھپکا ہے تو اس کا حساب ہونا ہے۔ آپ کے فنگر پرنٹس اللہ نے نوٹ کر رکھے ہیں، یہ بھی بیان کر دیا ہے قرآن میں۔ لہٰذا عقیدے کا لفظ عقدہ سے بنا ہوا ہے، گٹھی مار دینا، عقدہ۔ ومن شر النفاثات فی العقد، جو گناہوں میں پھونک کے جادو کرتی ہیں، اللہ ان کے جادو کے شر سے بھی محفوظ رکھ۔ تو اب یہ گٹھی مارنا کیا ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا ہے ٹی ویوں پہ، ٹی وی پروگرامز میں، کہ یہاں لاک کر دیا جائے کون بنے گا کروڑ پتی وغیرہ میں۔ لاک کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بات کر چکے ہیں اس پہ لاک کر دیا جائے۔ اب وہ آنسر صحیح ہے یا غلط ہے تو نتیجہ بتائے گا۔ تو یہ عقیدہ کب بنتا ہے آدمی کا؟ تو سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے کہ عقیدہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، عقیدہ ہر سبجیکٹ میں الگ عقیدہ ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے یہ مان لیا کہ یہ کائنات ایسے ہی الٹا بنی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بنانے والا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب وہ بنانے والا اکیلا ہے یا اس کے سپورٹرز بھی ہیں؟ نہیں، اس کے کوئی سپورٹرز نہیں ہے، وہ اکیلا کام کرتا ہے، یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ کیا وہ نیچے آ کے آسمان سے لوگوں سے بات کرے گا، یا وہ زمین پہ گھومتا پھرتا ہے، یا سب کو ملا کے یہ بگ بینگ تھیوری ہے، اور پھر وہ ایک عقیدہ ہے بھائی کہ یہ سارے انسان، یہ سارے جانور، یہ ساری دنیا مل کے اللہ ہے، اللہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یہ سب مل کے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ چیزوں پہ یقین کر لینا، اپنے دماغ کی گرہ سے باندھ لینے کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، محمد اللہ کے رسول ہے نہیں ہے، محمد آخری رسول ہے نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی رسول آنے والا ہے، کیا نبوت ختم ہو گئی ہے یا امامت شروع ہو گئی ہے وہاں سے؟ تو کوئی نہ کوئی تو ذکر ہونا چاہیے قرآن میں، کامن سینس بھی جواب دینا چاہیے۔ یعنی قرآن کو مشکل کرنے کے لیے نئے نئے راستے چنے لوگوں نے، کہ نہیں قرآن کو آپ نہیں سمجھ سکتے، امام صاحب سمجھیں گے۔ اچھا، آپ امام بنتے کیسے ہیں بھائی؟ کوئی اسپیشل کورس ہے یا اللہ چن لیتا ہے اپنے اماموں کو؟ پھر چن لیا تو ان سے حساب کتاب نہیں لینا چاہیے کہ بھائی میں نے آپ کو پوزیشن دی تھی، لہٰذا آپ کا کیا کا حساب کتاب، جو دنیا میں کر لیے، اب جہنم میں جائیے بولنا چاہیے پھر اماموں کو پورے۔ آپ کی اپنی خاصیت کیا تھی، کس بیسس پہ میں آپ کو دوں، انعام دوں؟ آپ امام کی پوزیشن پہ آ کے، وہ پوزیشن پہ آنے کا راستہ کیا ہے؟ جیسا انبیاء جو ہے اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتے، تو کیا امام بھی اپنی مرضی سے امام نہیں بنتے؟ میں کل کو کھڑے رہ کے بول دوں گا کہ میں ایک امام ہوں، تو پھر آپ بخاری کو امام کیوں کہتے ہیں، ابو حنیفہ کو امام کیوں کہتے ہیں؟ یہ پوزیشن دی کس نے؟ اگر دی ہے تو جس طرح قرآن میں اللہ نے محمد کا نام لے کے کہا ہے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یاسین میں کہا انک لمن المرسلین، آپ اب رسولوں میں سے چن لیے گئے ہو۔ تو عقیدے کا مطلب ہے کسی بات کو گرہ سے باندھ لینا۔ تو اب کن باتوں کو آپ گرہ سے مان کے چلتے ہیں؟ اب میں نے ان باتوں پہ آپ کو لے کے جانا نہیں ہے، میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ عقیدہ بنتا کیسے ہے، تاکہ آپ اپنی آنے والی نسل کو بچا سکیں، آپ سمجھ سکیں کہ آپ کا بچہ عقیدہ اس کا کیسے بگڑ رہا ہے،
کیسے اس کی تھیوری خراب ہو رہی ہے، کیسے وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، کیسے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہے، کیسے بے غیرت ہے وہ ماں باپ جس کی بیٹی جو ہے اسلام چھوڑ کے چلی گئی ہے، کیسے بے غیرت ہے وہ بھائی بہن جس کی بہن چھوڑ کے چلی گئی ہے، کیسے نادان، کیسے ناقص ہے وہ لوگ. چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ اچھے بھی ہیں تو وہ کیسی بے غیرت ہے، وہ کیسا بے غیرت ہے جو دین چھوڑ کے چلا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا صحیح انٹروڈکشن اس کو ملا ہی نہیں. بڑوں نے نہیں دیا، چلو ٹھیک ہے، باپ نے نہیں دیا، ماں نے نہیں دیا، استاد نے نہیں دیا، مسجد کے امام صاحب نے نہیں دیا، بڑے بڑے لیڈر پھرتے ہیں اپنا نام لے کے داڑیاں وڑیاں ٹوپیاں لگا کے، کسی نے نہیں سمجھایا کہ دین کیا ہے. جن کو یہ چند ٹکوں میں خریدا جاتا ہے مسجد کے اماموں کو کہ جا بھائی جا کے تم جمعے کے دن ٹھہر کے دین سمجھاؤ لوگوں کو، وہ بھی گمراہ ہیں. یہ بڑے لیڈرز، ان کے لیے سر پہ ڈنڈا دینا چاہیے. تو قرآن کے علاوہ اگر کوئی بات کریں گا تو تیرے ہاتھ پیر توڑ دیں گے ہم لوگ، تیرا منہ کالا کر کے یہاں گدھے پہ بٹھا کے پھرائیں گے پورے محلے میں. ایک بات اگر قرآن کے خلاف بولا یا قرآن سے ہٹ کے بولا تو کسی امام کا، کسی بزرگ کا، کسی کا واقعہ نہ سنائے. وہاں ٹھہرے تو پوری کی پوری قرآن کی بات کرے. فجر کے بعد تفسیر سنائی جاتی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون سے مترجم کا ترجمہ ہے، اور آپ جو آیت سنانے والے ہیں کم از کم یہ بولیے کہ میں نے یہ سورہ شروع کیا ہے، یہ سورہ چل رہا ہے، یہ آیت آئی ہوئی ہے، یہ آیت آج ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں. اٹھائے اور پیج کھولے، وہاں سے ترک نکالے، پڑھنا شروع ہو گئے. ان کو خود پتہ نہیں ہے کون سی آیت چل رہی ہے. یہ تو حالات ہے نالائقی کی. اب کوئی آدمی اگر بیچ میں سے آ گیا ہے، مسافر ہے، چھٹی پہ گیا ہوا ہے، آپ کا درس سن رہا ہے تو کیا کرے؟ تفصیل میں گئے بنا عقیدہ بنتا ہے پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر تک. بچہ جو چیزیں سمجھ لیتا ہے اس پہ لاک کر دیتا ہے. پھر وہ لاک کی چابی جو ہے، تالے کی چابی، سوائے قرآن کے اور کہیں نہیں کھل سکتی. کوئی ایسا حل نہیں ہے جو اس کے عقیدے کو ٹھیک کر سکے. بڑے بڑے مفسرین کو میں نے دیکھا ہے کسی نہ کسی ایک معاملے میں وہ گمراہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ خراب رہا ہے. کہیں نہ کہیں بڑے بڑے مسئلے انہوں نے حل کر دیے، بڑے بڑے امام بن گئے، لیکن ایک دو مسئلے ایسے رہ گئے جہاں پر انہوں نے جو ہے نہ کوشش کی، نہ تدبر کیا، نہ اللہ سے دعا کی، نہ اجتہاد کیا. وہ وہیں کے وہیں لکیر کے فقیر بن کے رہ گئے. بچپن میں جو عقیدہ ان کے استادوں نے، ان کے بزرگوں نے ڈال دیا تھا، ان کو جو ہے وہ کھول ہی نہیں پائے، دھیان ہی نہیں دیا کہ ایک تالا یہاں بھی پڑا ہوا ہے. تو میں آپ کو یہ وارن کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں اور وصیت بھی کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے. آپ کا عقیدہ خود خراب ہے، آپ کا عقیدہ غلط ہے، آپ کا عقیدہ ناقص ہے، اور وہ اس وقت تک ناقص رہے گا، اس وقت تک غلط رہے گا جب تک آپ قرآن کو اپنے ہاتھ سے لے کے خود نہیں پڑھیں گے، خود نہیں سمجھیں گے. ایک ایک آیت کے لیے آپ خود دعا نہیں کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ میرے ذہن کے دروازے کھول دے، مجھے ہدایت دے دے، میرا عقیدہ درست کر دے، میں تڑپ کے تیرے پاس آیا ہوں، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے. سنتے سنتے کان پک گئے، میرے عقل کا دروازہ کھول دے. آپ اندر والی کنڈی تو کھولیے پہلے، اس کے بعد کسی کو پکاریے. بھائی باہر سے کوئی دروازہ کھول دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ کسی کو بھیج دے باہر کا دروازہ کھلوانے کے لیے. تو باہر کا اڈنڈا کھلوانے کے لیے پہلے آپ اندر کی کنڈی تو کھولیے. آپ کے اندر سے لاک پڑے ہوئے ہیں، آپ کو خواہش نہیں ہے دروازہ کھولنے کی، اور آپ دوسروں کے دروازے کھولنے کی بات کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے. عقیدہ درست کیجئے اور قرآن کے مطابق عقیدہ بنائیے.